بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ محترم ناظرین، جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ ایسی کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھ لیا، تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہو، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس وہ استغفر اللہ ان کی عادت میں بھی ہے۔ تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے اس گناہوں کی بخشش نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کی لبیک۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ صمد کیونکہ اللہ کا نام ہے جس کا معنی ہے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ اللہ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے، تیرا رب حاضر ہے، بتا تو کیا چاہتا۔ تو فرشتوں نے کہا، مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا ہے، یہ تو یا صنم کہہ رہا تھا، غلطی سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، یہ تو ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی اور ہر غم میں آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک کے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے
اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال اور اولاد اور باغات کی عطا ہونے کا سبب بنایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کریں اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کریں۔ مثلا نماز کی قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے گا، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مالک، اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کریں یا معاف کروا لیں، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملیں تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں گے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ و استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بد نصیب نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے، ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے اور تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اے اللہ، پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفار کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں زندہ ہیں اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔